سو آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا ایڈوائس آپ کو کروں کہ کس طرح سے وہ چوز کریں اپنے آنے والے اسپاؤس کو، آنے والے ازواج کو. یعنی یہ چیز اگر آپ دیکھیں کسی میں تو وہ آپ کا جیون ساتھی ہے، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ اس کو کنسیڈر نہ کریں. سبحان اللہ. دیکھیں یہ جو چیزیں نا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دی تھیں. اور بات یہ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ ایک لائن میں کہہ دوں کہ شاید وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے یا وہ عورت آپ کے لیے ہو سکتی ہے. کیونکہ بعض اوقات جن آنکھوں سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ نظریہ بھی ہمارے جو ارد گرد کا ماحول ہے نا، وہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی کا پراپر ڈریس کوڈ دیکھا ہو، فلانا بندہ نماز بہت اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کر، جب تک آپ ان کے ساتھ رہے نہ ہوں، ان کے ساتھ ٹریول نہ کیا ہو، ان کے ساتھ بزنس نہ کیا ہو، یا ان کے ساتھ کوئی بھی انٹریکٹ کیا ہو. سو اس طرح سے ہم کبھی بھی نہیں کہہ پائیں گے کہ وہی ہے میرے لیے. بعض اوقات آپ کو یہ فیلنگ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے آپ سچ بھی ثابت ہوں. یعنی آپ کسی سے ملیں اور آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ یار یہی ہو سکتا ہے انشاءاللہ میرے لیے. دیکھیں اس کے لیے نا آپ کو بہت ساری دعا کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے. اور اس سے ضروری بات، اس سے پہلے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ وہ آپ کے لیے ہے، اپنے خاندان کو اس میں انوالو کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ اس پہ تھوڑی بات کریں. کیونکہ میرے لیے آپ کو اپنا سب سے بہترین دکھانا جب آپ مجھے روزانہ دیکھتے ہیں وہ بہت آسان ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر میں کام پہ لوگوں سے ملتا ہوں دن کے 5 گھنٹے، تو ان کو تو میں اپنی سب سے بیسٹ سائڈ دکھاؤں گا نا. آپ جائیں گے میری بیوی سے پوچھیں اور وہ کہیں گے تو پتہ ہی نہیں کہ ہے کون، اصل میں یہ بندہ کون ہے. دیکھیں بات سنیے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. سو اپنے گھر والوں کو انوالو کریں اس سے پہلے کہ آپ اپنا کسی کو دل دیں. ایسا نہ کریں کسی کو دیکھتے ساتھ ہی واو کیا بات ہے. در حقیقت یہ بہت ہی خطرناک ہے. سبحان اللہ. اور بتا ہے کہ آپ یہیں سے نیچے جا سکتے ہیں. اور کچھ لوگ صرف لکس کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں واو کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگلی چیز کیا ہوتی ہے، آپ کو الفابیٹس پتہ ہے نا جو بولنے ہیں، آل ڈن. دیکھیں جو لکس ہے نا، جو خوبصورتی ہے، وہ وقت کے ساتھ چلی جاتی ہے جیسے جیسے آپ کی عمر ہوتی ہے. لیکن وہ شخص جس نے آپ کو آپ کے فزیکل یا آپ کی باڈی کی سے آگے بڑھ کے دیکھا ہوگا نا، وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا جو اصل خوبصورتی ہے نا، وہ اور بڑھے گی وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے آپ عمر میں بڑھتے جائیں گے، آپ اپنی خوبصورتی میں بھی بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو بہت ہی پیارا پائیں گے. آپ کا جو بانڈ ہے نا، وہ رحمت سے بھرا ہوگا، مودہ سے بھرا ہوگا، اور سکینت ہوگی اس میں. آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ کس طرح میرے لیے قربانی دیتا ہے، اور میں اس کے لیے اپنی قربانیاں دیتا ہوں. ہمارے اولاد ہیں، ہم اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرے ہیں، ٹھیک ہے. ہم ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا کیونکہ میں اپنی جو وائف ہے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ شیطان ہمارے درمیان میں آئے. سو جو محبت ہے وہ بڑھتی ہے. لیکن اگر صرف آپ لکس کے اوپر جائیں، کسی کی خوبصورتی پہ صرف، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہائی جمپ پہ کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بہت ہی خطرناک موڑ پہ ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے شادی صرف پیسے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور یہ میں نے دیکھا ہے بڑھتی ہوئی چیز. ایک دفعہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی، کسی نے بھیجی تھی مجھے. وہ یہ بتا رہے تھے لوگ کس طرح سے مادی دنیا نا میٹیریلسٹک ہوتے ہیں. ہر کوئی نہیں، بس ایک ایگزامپل کے طور پہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ تھا. اس میں یہ تھا کہ ایک بندہ تھا جو کہ عورت سے پوچھتا ہے، جس کا لباس تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ مختلف تھا، ٹھیک ہے، نازیبا بیسکلی. اور بیسکلی اس نے یہ کیا کہ کسی طرح اس عورت کو اس کو امپریس کرنے کی کوشش کی تاکہ اس سے امپریس ہو، یا اس طرح کا ایکسپیریمنٹ تھا وہ. لیکن اس عورت نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی. لیکن جیسے ہی وہ تھوڑی دور گئی، اس نے اپنی جیب سے لمبرگینی کی چابی نکالی، اور وہ تھا نا کہ آپ پریس کرتے ہو اور آپ کی گاڑی ٹویٹ ٹویٹ کرتی ہے. جیسے ہی اس عورت نے سنی، اس نے فوراً پیچھے موڑا، اس کو دیکھا اور مسکرا کے دیکھنے لگی اس کو. اس نے کیسے کہا کہ نہیں تم مجھ سے نہیں، تم لمبرگینی سے امپریس ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس چیز سے بچائے. اگر آپ کسی کی طرف اس وجہ سے مائل ہو رہے ہیں کیونکہ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، لمبرگینی ہے، یا اس کے پاس دولت ہے، تو اس بات کی بھی تسلی کر لیں کہ اس سب کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں ہوں ان کے پاس. اور کچھ لوگ شادی کرتے ہیں حسب نسب کی وجہ سے کہ یار میں فلانی کی بیٹی سے جو ہے وہ شادی کر رہا ہوں. وہ پتہ وہ کون ہے؟ وہ جو ہے وہ بہت بڑا آدمی بھائی، وہ اس خاص کمپنی کا نا چیف ہے وغیرہ وغیرہ. آپ کو نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جائے گا. کیا پتا وہ اس چیز پہ بھار دکھائیں اور آپ آگے ان کے غلام بن جائیں، اپنے خود کے ازواج کے. اور یہ تو آخر ہوتا ہی ہے، ہوتا کہ نہیں. بہتر یہ ہے کہ اگر یہ محبت کے عمل سے گزرا ہو، پیار سے کچھ سمجھا جائے. یعنی اگر میری بیوی ابھی مجھے فون کرے اور کہے کہ اب تھوڑا سا لیفٹ ہو جائیں محبت سے، تو میں ہو جاؤں گا، چاہے ساتھ کہیں موو کرنے کی جگہ ہو یا نہ ہو. اگر یہ چیز ان کو خوش کرتی ہے تو آپ ان کو خوش کریں. لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہے وہ رن مرید ہے. اس میں کوئی رن مریدی نہیں آتی. میں اس کے لیے تو کچھ بھی کروں گا جب تک وہ خوش ہو جائے. ماشاء اللہ. اگر اس طرح سے آپ کی شادی میں خوشی آتی ہے تو یہ چیزیں کریں نا. سبحان اللہ، یہ چیزیں ہم نہیں کرتے.